اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آل محمد کی محبت کے بارے میں وحی کے بغیر نہ بولنے والے آقا نے فرمایا شہادت، کامیابی، نجات آل محمد کی محبت میں، چاہے وہ محبت چھوٹا کرے، بڑا کرے، امیر کرے، غریب کرے، نبی کے دور میں کرے، نبی کے دور کے بعد کرے، اس زمانے میں کرے، جس علاقے کا ہو، عرب و عجم کا ہو، ہندوستان کا ہو۔ لیکن آج تاریخ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مسلمانوں نے تو اپنا طریقہ کار بنا دیا کہ محبت اہل بیت رکھنے والا کوئی بادشاہ ہے، گدا ہے، یا تو اگر اس کی کردار کو نہیں چھپا سکے تو کہا وہ شیعہ ہی نہیں، یا یہ ہے کہ شیعت کے الزام میں شیعہ کہہ کر اس کو بد کردار، برا، ظالم کہا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کیفیت ہے کہ بنی عباس کے ظالم بادشاہوں نے امام ابو حنیفہ اور اہل سنت کے علماء کو زہر دیا، زندانوں میں رکھا۔ اسی تاریخ ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں نے بعض بنی عباس کے بارے میں اتنا لگاؤ کا اختیار کیا، ہم بھی آج سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہارون رشید کی تعریف، مامون رشید کی تعریف۔ شیعہ تو شیعہ اپنے اماموں کو بھی بھول گئے کہ ان کے ساتھ ظلم کرنے والے یہ لوگ تھے۔ شیعوں کے ساتھ تو تعصب، اس تعصب کی اندھی نظر میں اپنی فقہ پر، اپنی کتابوں پر، اپنے جو علماء پر ظلم ہوا وہ بھی بھول گئے کہ چلو شیعوں کے دشمن ہیں، بے شک ہمارے لوگ کو مارتے ہیں۔ اسی طرح بر صغیر میں نے عرض کیا نا، کچھ بادشاہ تھے جو شیعہ تھے، یا تو ان کی شیعت کو چھپایا گیا، جیسے سردار فتح علی خان ٹیپو اور حیدر علی خان، میسور کی سلطنت میں جو بادشاہ تھے، بڑے شجاع، لائق، ذہین اور مدبر لوگ تھے، جنہوں نے انگریزوں کا بھی مقابلہ کیا، کافروں کا بھی مقابلہ کیا۔ حیدر علی خالصتاً مذہبی شیعہ تھے، اور ہمارے مسلمان جب امام رضا کا تذکرہ کرتے کہتے شیعوں کے 8ویں امام۔ ہماری تسکین کی لمحات ہے کہ ہم اسی طرح فتح علی خان ٹیپو بھی مشہد امام رضا کی زیارت پہ جاتے تھے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، واضح طور پر شیعہ تھے۔ اب اس کا کردار اتنا بڑا ہے، اتنا شجاع کہ کہنے والا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ اب اس کا کردار تو نہیں چھپا سکے، اس کی شیعت کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسی طرح امیر تیمور جو پہلے اہل سنت بادشاہوں میں سے تھے۔ ہمارا مقصد کسی مذہب پہ اٹیک نہیں، لیکن بہرحال بنی امیہ کی جو ریت ہے اس کو بدلو، انصاف اور سچی بات ہونی چاہیے۔ اہل سنت بھی ہمارے بھائی ہیں، جو سنی ہے اسے سنی کو، جو شیعہ اسے شیعہ کو۔ امیر تیمور کا اپنا آبائی علاقہ شہر سبز تھا، جو سمرقند اور افغانستان کے بارڈر پہ جو شہر تھا ترمس، اس کے درمیان، جہاں سے ترمذی سعادت کی، اور ازبکستان کے معروف شہر بخارا، سمرقند، تاشقند، شہر سبز وغیرہ وغیرہ، یہاں پر ان کی سلطنت تھی۔ اور امیر تیمور نے دنیا کے تقریباً آدھے علاقے کے قریب علاقے تک فتح حاصل کی، ادھر ماسکو تک، ادھر مصر تک، جزیرہ نما عرب، ہندوستان، ایران، افغانستان، چین کے علاقے تک، شمال میں قزاقستان اور موجودہ رشیا کا علاقہ سائبیریا جسے کہتے ہیں، یہ ان کی سلطنت میں شامل تھا۔ ادھر آذربائیجان، آرمینیا، ترکی وغیرہ کے علاقے۔ جس بنا پر وہ محبت اہل بیت کرنے پہ امیر تیمور مجبور ہوئے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک فوج کو بھیجا عراق کی سرحد کی طرف،
وہ شہر سبز خراسان سے ہوتی ہوئی، سیستان سے ہوتی ہوئی، اصفہان سے، اس نے نجومی سے پوچھا اس وقت میرا فوجی کمانڈر اس کی فوج کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا سیستان میں۔ اب کہاں ہے؟ اب کہا اصفہان میں، اب نہاوند میں۔ اب چلتے چلتے کہا عراق کے علاقے میں داخل ہو گئے، جنوبی عراق میں۔ اب کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا جو ہے نا سردار وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اوہ، میری فوج اور میرا کمانڈر قتل ہو گیا۔ خیر پریشان ہوا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا، کہا کہ اب تمہارا کمانڈر شام میں۔ بڑا چونک گیا۔ تو میں تو جنت سے سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ ختم ہو گیا، تو عراق کے سینٹر میں داخل ہو کر جنت، پھر جنت سے نکل کے اب شام میں۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ خیر حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا کہ بھائی مرا نہیں ہے، جنگ کر رہے ہیں۔ پھر کہاں ہے؟ کہا شام میں۔ شام، فلسطین، شامات کے علاقوں کی فتوحات کے بعد مصر کے علاقے۔ کہا اب کہاں ہے؟ کہا مصر سے پلٹ کے شام، شام سے پلٹ کے پھر عراق میں داخل ہوا۔ یہ شام سے عراق میں داخل ہوں، صوبہ الانبار القائم اور نینوا کے علاقے موصل کی طرف سے انسان داخل ہوتا ہے۔ کہا اب عراق میں ہے، بغداد کے قریب ہے، پھر مزید جنوب کے بعد۔ کہا پھر جنت میں پہنچی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ پہلے جنت میں گیا تھا، میں نے کہا مر گیا، پھر زندہ ہو گیا، شام پہنچ گیا۔ بڑا پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا کہ یہ 2 دفعہ جنت کی کیفیت، میں موت سمجھتا ہوں، یہ اسے جنت کہتا ہے، پھر میرا سردار بھی نظر آتا ہے۔ کہاں اب عراق کے سرحدی علاقوں میں۔ کہا اب ایران میں، ایران میں داخل ہو، ایران کے پہاڑی علاقے، پھر صحرائی علاقے، پھر سیستان، پھر خراسان۔ کافی مہینوں کے سفر کے بعد جب امیر تیمور کے بعد اس کا کمانڈر پہنچا، یہی سبب بنا واقعہ اس کا شیعہ ہونے کا۔ امیر تیمور نے کہا کہ میں تیرے بارے میں پریشان بھی ہوا، بڑا حیران بھی ہوا کہ تو یہ سفر کر کے ان علاقوں سے جب عراق میں داخل ہوا، بصرہ وغیرہ کراس کر کے تو شمال کی طرف، تو اس نے مجھے کہا کہ جنت میں داخل ہو گئی۔ تو میں نے کہا شاید تو ختم دنیا سے چلا گیا ہے۔ پھر اچانک اس نے مجھے بتایا کہ تم شام میں ہو، پھر تم نے شامات کے علاقے، فلسطین وغیرہ کی جنگ و مہم کے بعد پھر تم دوبارہ پلٹے، پھر تم شام کے علاقے سے گزرے، پھر تم عراق میں آئے، پھر تم بغداد کے علاقے میں پہنچے۔ پھر اس نے پھر مجھے بتایا یہ جنت کا کون سا موم ہے، جاتے بھی جنت میں، واپسی بھی جنت میں، اور پھر تم ہو بھی زندہ۔ تھا بادشاہ امیر تیمور۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب میں عراق میں داخل ہوا اس مہم کے بعد جہاں تجھے جنت کہا گیا تو کربلا امام حسین کا شہر تھا۔ میں نے کہا امام حسین کی زیارت کروں، تو میں نے زیارت کر کے نکلا۔ پھر میں نے فتوحات کے بعد دوبارہ جب میں پلٹ کے آیا تو پھر میں نے کہا دوسری دفعہ کربلا کی زیارت کروں۔ امیر تیمور نے کہا جس حسین کی زیارت نجومیوں کو جنت نظر آتی ہے تو میں کیوں نہ اس حسین کا محب و رضادار بن جاؤں۔ حسین کو صرف نواسہ رسول مانتا تھا پہلے، اس کے بعد امام اور حجت، اور حسین کی زیارت کو جنت کا تصور کر کے امیر تیمور نے اپنا شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس بات بڑی غصہ آیا کہ جی مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ امام حسین کو پہلے فقط نسبت رسول سے مانتا تھا، اب امام حسین کے منصب کو مانتا ہے، لیکن چونکہ منصب کو ماننے والے کو عرف مسلمین میں شیعہ کہا جاتا ہے، لہذا اس پر غصہ کیا اتارا، یہ جی بڑا ظالم۔ جب تک کربلا والی کیفیت نہیں تھی تو تیمور بڑا مدبر ہے، سمجھدار ہے، اسلام کے لیے اپنے آباء و اجداد کی اس غلط دین کی طرف نہیں تھا جس کی طرف جس کا چنگیز خان، اوکتائی خان یا ہلاکو خان اس وقت تعریف کی جاتی تھی کہ اس کے آباء و اجداد منگول غلط تھے، یہ ٹھیک تھا۔ جب شیعہ ہوا تو پھر برا ہو گیا، شیعہ ہونے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کو بھی برا اعمال قرار دیا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، شاہ اسماعیل صفوی جیسا مقدس و نیک آدمی کے بارے میں بھی یوں کہا گیا، خدا بند لوح کے بارے میں چونکہ وصیت، اور جو بادشاہ بنی عباس بنی امیہ کے بادشاہ ہارون، مامون، یہ تمام جو شراب پیتے تھے چونکہ شیعوں کے دشمن تھے لہذا شراب پئیں، کباب کریں، جو کچھ۔ تو میرے عزیزوں، تعصب کی اینک اتار کے شیعہ سنی کے دعوے کو علیحدہ دیکھ کر کم از کم اس زاویے پر دیکھو تو تفرقہ ختم ہو جائے گا کہ مصطفیٰ نے فرمایا جو محبت اہل بیت رکھتا ہے وہی شہید ہے، وہی کامیاب ہے۔ محبت اہل بیت حسین کو مظلوم انسان سمجھ کے نہیں،
اور مظلوم سمجھ کے تو ہندو بھی یاد کرتے ہیں. دوسری ممانعت، حسین کو اللہ کی حجت اور امام سمجھ کے اپنے دل میں عقیدت رکھو تو یقیناً یہی جنت کا راستہ، جنت کے سردار تو یہی ہے. حسین کون ہے؟ والجنت والحور العین من نور الحسین. جنت اور حور امام حسین کے نور سے خلق ہوئی. مالک ذوالجلال اہل بیت محمد کی محبت اور میں ہمیں تفرقہ اور تعصب کی اینک سے محفوظ رکھے. ہم خلوص کے ساتھ نبی کے خاندان کے منصب مقام اور بی بی فاطمہ الزہرا کو جیسے امیر تیمور نے مانا، اس کے خاندان نے بی بی کے حق کو قبول کیا، یا دوسرے سلاطین نے بھی قبول کیا. بادشاہوں کو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، لیکن کیا بات ہے ان بادشاہوں کو جو سلطنت کے نشے میں ہو کر بھی جن کو آل محمد بی بی فاطمہ الزہرا بی بی کا حق یاد رہے. میری پھر بھی دعا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں اپنی لنک، گروپ اور تعصب کا مظاہرہ نہ کیا جائے. مسلم کتب میں جو روایات ہیں اہل بیت کے بارے میں ان کو پڑھا بھی جائے اور ان کو دل سے مانا بھی جائے. اقرار باللسان، زبان سے اقرار، تصدیق بالجنان، دل میں بھی وہ ہو اور عمل میں بھی بتائیں جیسے نبی اولاد علی نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.